کہ اب یہ جو چیز ہو گئی ہے، اس چیز کے ہونے کے کا جو رسپانس ہے، میں نے اس چیز پہ ریئیکٹ کیسے کرنا ہے، اور اس کے نتیجے میں میرے پاس اب آپشنس کیا رہ گئی ہیں. انسان جان بوجھ کے کئی دفعہ نہیں کر رہا ہوتا، لیکن چونکہ ہم جس کلچر سے آ رہے ہیں، ہمارے کلچر میں ویسے بھی رونے دھونے والے موڈ کو بڑا پسند کیا جاتا ہے. لوگوں کو رونے اور رلانے میں اتنا مزہ آتا ہے. میں نے کئی ایسے کیسز دیکھے، بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں چلو بیٹھ کے پچھلی پرانی باتیں کر کے روتے ہیں بیٹھ کے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیل نہیں ہوا، آپ غمگین نہیں ہوئے، آپ پریشان نہیں ہوئے، آپ کو بھی افیکٹ فیل ہوا. بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں اپنے گھر سے نکلنا ہی کم کر دیا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو لوگ ڈپریشن میں ہوتے ہیں وہ الٹیمیٹلی کیا ہوتے ہیں، وہ آئسولیٹ ہو جاتے ہیں، کمرے میں بند ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ وہ خود بھی اس طرح رہنے لگ جاتے ہیں، دوسری یہ تو لوگ بھی چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اب وہ کسی کو فون کرنے فون نہیں اٹھا رہا، کیونکہ پتہ ہے کہ جو ہی اس کا فون بجے گا، اس کا میں فون اٹھاؤں گا. اس نے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم لوگوں نے ڈپریشن سے ریلیٹڈ ڈسکشن سٹارٹ کی تھی، اور وہ کیا ایکشنز ہیں، وہ کچھ ایسی چیزیں جو اگر ہم اپنی لائف میں اپلائی کریں تو ان کو یوز کرتے ہوئے ہم لوگ ڈپریشن سے باہر آ سکتے ہیں. یہاں پہ ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ کبھی کبھی ڈپریشن کا جو لیول ہوتا ہے وہ بہت سیویئر ہوتا ہے، تو اس صورت میں اگر میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہو تو میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی ساتھ لینی چاہیے. لیکن بہرحال بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اگر انیشیل لیول آف ڈپریشن ہے یا مائلڈ لیول آف ڈپریشن ہے، تو انسان اگر اپنے مائنڈ سیٹ کو کنٹرول کرنا شروع کر دے، کچھ ایسی چینجز لائف کے اندر ہیں وہ کرنا شروع کر دے، اپنے وے آف تھنکنگ میں کچھ چینجز کرنا شروع کر دے، تو وہ کافی ہیلپ فل ہوتی ہے انسان کو ڈپریشن سے نکلنے کے لیے. اسی سلسلے میں آج ہم ایک امپورٹنٹ پوائنٹ پہ بات کریں گے جو کہ ہمیں پرو ایکٹیولی بھی کرنا چاہیے، کیونکہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اور ویسے بھی زندگی کو اگر دیکھیں تو زندگی میں ہمیشہ چیزیں ہماری مرضی کی نہیں رہتی ہیں. کوئی نہ کوئی ایسی سٹیج لائف میں ضرور آتی ہے کہ انسان کو کسی نہ کسی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ڈپریشن میں جانے کی وجہ بھی اکثر یہی بنتی ہے کہ جب انسان کی زندگی میں کوئی بڑا حادثہ پیش آتا ہے یا کوئی بڑا نقصان ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے انسان ڈپریشن میں جانا شروع ہو جاتا ہے. ورنہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے انسان نارملی جو ہے وہ ڈپریشن میں نہیں جاتا. مثال کے طور پہ اگر کسی کا فائنینشیل لاس ہو گیا، بزنس کولیپس کر گیا، انویسٹمنٹ کہیں پہ کی تھی وہ ڈوب گئی، تو کبھی کبھی انسان اس کی وجہ سے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. یا پھر کسی قریبی جاننے والے کا کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی دنیا سے چلا گیا، اس کی وجہ سے لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. یا پھر ریلیشن شپس کے اندر کوئی پرابلم آ گیا، اور کانسٹنٹلی کوئی ایسا ریلیشن شپ ہے جس میں انسان کا بہت قریبی ہے کوئی، اور اس ریلیشن شپ میں اس کو جو ہے وہ ابیوز ہو رہا ہے یا اس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اور وہ اس میں ایک ٹارچر کی سچویشن میں ہے، تو وہ بھی کبھی کبھی ڈپریشن میں جانے کا سبب بن جاتا ہے. تو بہرحال یہ مین ریزنز ہوتے ہیں جو کہ انسان کی لائف میں ڈپریشن میں جانے کے ریزن بن سکتے ہیں. لیکن ایک ریسرچ کہہ لیجیے یا کہ جو انٹرنیشنلی جب ڈپریشن کے اوپر جو کام کیا جا رہا ہے، اس میں سے ایک بہت امپورٹنٹ طریقہ میں پڑھ رہا تھا، اور مجھے بہت اچھا اس اعتبار سے لگا کہ چونکہ ہماری دین کی تعلیمات میں بھی ایک چیز ہے، اور ہمیں ہمارے دین میں بہت ساری ایسی ایگزامپلز ملتی ہیں، اور خاص طور پہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو میں، ہر واقعے کے اندر ہمارے لیے ایک ایسا پیغام اور میسیج ہوتا ہے. اگر ہم اس کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی کو مولڈ کریں اس کے اکارڈنگلی، تو ہم یہ ڈپریشن جیسی چیز سے بچ سکتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کی زندگی میں کوئی بھی بڑا حادثہ پیش آتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہمارے پاس کئی دفعہ جو رسپانس ہوتا ہے اور ہمارا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور بڑا میٹر کرتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا جو ریئیکشن اور رسپانس ٹو دا سچویشن ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہم خود ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ میں ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر ہم اس ایگزامپل کو بیس بنا کے آگے بات لے کے چلیں گے. اگر کوئی ایک شخص ہے، کوئی لڑکا ہے، کوئی نوجوان ہے، اور اس کا کسی کے ساتھ ریلیشن شپ تھا،
کسی لڑکی کو پسند کرتا تھا. اور میں ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ اکثر سننے والے جو ینگسٹرز ہوتے ہیں اور ینگسٹرز کی لائف میں جو سب سے بڑا پرابلم آج کل چل رہا ہے یا ون آف دا بگر ایشوز کیا ہے وہ آپس کے ریلیشن شپس ہیں. حالانکہ اس بارے میں ہمیں اس چیز کی بالکل کلیئرٹی ہے کہ ہمارا دین اس چیز کو جو ہے وہ الاؤ نہیں کرتا کہ نکاح سے پہلے جو ہے کسی قسم کا کوئی ریلیشن شپ لڑکے لڑکی کے درمیان ہو. لیکن بہرحال چونکہ یہ سچویشن چل رہی ہے تو میں اس کو بیس بنا کے سمجھانا چاہ رہا ہوں تاکہ ہم اس کو جو ہے وہ پریکٹیکلی انڈرسٹینڈ کر سکیں اور ہم اب اسی چیز کو پھر اپنے لائف میں اپلائی کر سکیں کہ ہم جب بھی کوئی مشکل ہے ہم اسی پرنسپل کو لے کے آگے چل سکیں. اب کیا ہوا کہ کیونکہ اکثر میرے پاس نوجوانوں کے میسیجز آتے ہیں تو میں اس لیے یوز کر رہا ہوں اس ایگزامپل کو کہ ایک مرتبہ ہوا کہ کسی لڑکے نے مجھے میسیج کیا اور کہنے لگا تیمور بھائی میں کسی لڑکی کو بڑا پسند کرتا تھا اور بہت مجھے اچھی لگتی تھی اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اور اتنے سال ہمارا افیئر رہا. الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی اور اب مجھے سکون نہیں آ رہا. اب مجھے جو ہے وہ بالکل بھی کہیں پہ کسی سے دل نہیں لگ رہا اور مجھے دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ بے معنی سی لگ رہی ہے. اور اسی طرح کے میسیج جو ہے خواتین کی طرف سے بھی ہوتے ہیں کہ میں فلاں لڑکے کو پسند کرتی تھی اور ہمارا 5 سال تک ریلیشن شپ رہا. اس کے بعد جب شادی کا وقت آیا تو لڑکے کی شادی کہیں اور ہو گئی اور اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں اور میں تو بالکل ڈپریشن میں ہوں. میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں سوسائڈ کر لوں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس سے کیسے نکلوں. میں نے بڑی کوشش کی ہے لیکن مجھ سے نکلا نہیں جا رہا. یہ ایک ٹپیکل سینیریو ہے ریلیشن شپس کا پوائنٹ آف ویو سے. باقی اور بھی آپ ایگزامپلس جو ہیں اس میں اپلائی کر سکتے ہیں لیکن پرنسپل ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اصول کیا جو ہے اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے. یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی اس قسم کا واقعہ پیش آتا ہے تو اس میں اپنی زندگی میں ایک پریکٹس بنا لیجیے کہ اب یہ جو چیز ہو گئی ہے اس چیز کے ہونے کے کا جو رسپانس ہے میں نے اس چیز پہ ریئیکٹ کیسے کرنا ہے اور اس کے نتیجے میں میرے پاس اب آپشنس کیا رہ گئی ہیں. اب یہ سچویشن آئی, آپ اپنے پاس 5 باکسز بنا لیں اور اس کے سامنے لکھیں کہ اب اس سچویشن کے بعد میرے پاس آپشنس کیا کیا ہیں. اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان آپشنس والے بات کر لیتے ہیں پھر اس کے اوپر ہم آتے ہیں کہ ہمارا رویہ جو ہوتا ہے وہ کئی دفعہ ہمیں ڈپریشن کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے. اب یہ جب سچویشن ہوتی ہے تو پہلا باکس جو ہے اس میں آپ لکھ لیتے ہیں کہ اب یہ جو میرے ساتھ پیش آیا حادثہ اس کی وجہ سے میں نے ڈپریشن میں چلے جانا ہے. یہ آپشن نمبر 1 ہے. آپشن نمبر 2 ہے کہ میں اس کو ایکسیپٹ کر لوں گا کہ یہ اللہ کی طرف سے میری تقدیر میں ایسا ہی لکھا تھا اس لیے میرے ساتھ پیش آیا. آپشن نمبر 2. آپشن نمبر 3 کیا ہے؟ اب یہ چونکہ میرے ساتھ ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں, یہ کوئی دنیا میں ایک ہی لڑکی تو نہیں تھی, دنیا میں بے شمار اور لڑکیاں ہیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں پہ میرا لکھا ہوگا مجھے کوئی اس سے بہتر لڑکی مل جائے گی, میں وہاں پہ نکاح کر لوں گا. یہ آپشن نمبر 3 ہے. آپشن نمبر 4 کیا ہے؟ اب میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا, چاہے مجھے جیسی مرضی مل جائے لیکن اس جیسی نہیں ملے گی, میں نے ساری زندگی شادی ہی نہیں کرنی. یہ آپشن 4 ہے. آپشن 5 کیا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں اس گناہ میں پڑا ہوا تھا, میں اس گناہ سے نکل گیا ہوں, اب میں شادی کرنے سے پہلے 1 سال یا 2 سال جو ہیں میں کوشش کروں گا کہ میں قرآن سیکھ لوں یا میں کوئی دین کی چیز سیکھ لوں یا میں کوئی اسکل سیکھ لوں یا میں کوئی سرٹیفکیشن کر لوں. یہ آپشن 5 ہے. میں مثال دے رہا ہوں آپ کو آپشنس کی, کوئی بھی اور آپشنز ہو سکتی ہیں. اب پہلی آپشن یہ تھی کہ بس اب میں نے رونا دھونا لگا اس پہ جو ہے شروع کر دینا ہے کیونکہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اب میں اس آپشن کے اوپر جاؤں گا. اب یہ ڈیسیژن جو ہوتا ہے یہ کانشیس ڈیسیژن یہ سوچ کے نہیں ہوتا کہ انسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب میں نے خود اپنے لیے چوز کیا ہے کہ میں ڈپریشن میں جاؤں گا. لیکن یہ جب ہم اس ریئیکشن کو چوز کرتے ہیں کہ بس اب میں نے اسی کو سوچتے رہنا ہے, میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے, میرے ساتھ تو بڑا دھوکہ ہو گیا ہے, میں تو بڑا مظلوم ہوں, پتہ نہیں میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا ہے. اب اس آپشن کو چونکہ چوز کیا تو باڈی اور مائنڈ جو ہے اسی حساب سے رسپونڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. اب ہر وقت دماغ میں یہی بات چل رہی ہے, پتہ نہیں مجھے کیوں چھوڑ کے چلی گئی, پتہ نہیں اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا, اس نے میرے ساتھ ایسا دھوکہ کیوں کیا, میں تو اس کو بڑا اچھا سمجھتا تھا, پتہ نہیں اس نے میرے ساتھ زیادتی کیوں کی. اب یہ ذہن میں چل رہی ہیں چیزیں, اب دماغ میں چل رہی ہیں, اس کی وجہ سے نیگیٹیوٹی آ رہی ہے. پھر سیلف ٹاک ہوتی ہے, اپنے آپ سے انسان باتیں کرتا ہے, اس میں نیگیٹیوٹی, یہی چیزیں باتیں کر رہے ہیں. پھر اس سے اگلا اسٹیج کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے دوستوں میں جو کلوز ہیں ان میں جا کے بات شروع کر دیتا ہے, انہیں بتانا شروع کرتا ہے کہ دیکھو یار میرے ساتھ اس نے کیا کیا ہے, میرے ساتھ زیادتی ہوگی. اب جب زبان سے بولا اس کا افیکٹ بھی آ رہا ہے باڈی پہ, اور پھر جب جس سے بات کی ہے وہ بھی آگے سے ماشاءاللہ تبارک اللہ وہ کیا آتا ہے وہ بھی سمپتھائز کرتا ہے, وہ بھی کہتا ہے ہاں بھائی تیرے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوئی ہے,
پتہ نہیں تیرے ساتھ ایسا کیوں ہے. ہمارے سارے دوستوں کے گروپ میں صرف تیرے ساتھ ہی ایسا ہوا ہے, وہ مزید ڈپریشن ہو جاتا ہے کہ میں پتہ نہیں اکیلا رہ گیا ہوں, باقی کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. اب یہ جو سارا ایک آپشن 1 کی ہم بات کر رہے ہیں نا, یہ ہم نے خود چوز کیا ہے کہ اپنے اوپر جو ہے مظلومیت کو میں مسلط کر لوں گا. یہ سب کانشیس ڈیسیژن ہوتا ہے, انسان جان بوجھ کے کئی دفعہ نہیں کر رہا ہوتا, لیکن چونکہ ہم جس کلچر سے آ رہے ہیں, ہمارے کلچر میں ویسے بھی رونے دھونے والے موڈ کو بڑا پسند کیا جاتا ہے. لوگوں کو رونے اور رلانے میں اتنا مزہ آتا ہے. میں نے کئی ایسے کیسز دیکھے, بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں چلو بیٹھ کے پچھلی پرانی باتیں کر کے روتے ہیں بیٹھ کے. تو بہرحال پچھلی باتیں کرنے میں مسئلہ نہیں ہے, لیکن بات بات پہ رونا شروع کر دینا اور اپنے آپ کو خود رلانے میں جو مزہ آتا ہے نا, وہ ہماری آپ سمجھ لیں کلچر کا حصہ ہے, اور اس کی وجہ سے بھی ہمارے اوپر جو ہے نا یہ امپیکٹ ڈبل ہو جاتا ہے. بہرحال پوائنٹ نمبر 1 کیا تھا, ہمارا آپشن نمبر 1 یہ تھا. اب اگر آپ نے آپشن نمبر 1 خود اپنے لیے چوز کیا ہے تو سمجھیں کہ آپ کی اپنی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے لیے مشکل اور مصیبت کو بائی چوائس اپنے اوپر مسلط کیا ہے, کیونکہ آپ کے پاس باقی آپشنز بھی تو تھیں. اب بجائے اس کے کہ اس کو سوچتے رہتے, اسی پہ روتے رہتے, اسی کے ڈھنڈورا پیٹتے رہتے, اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے کہ ٹھیک ہے, میں ایک میری خواہش تھی, میں نے کوشش کی, میں چاہتا تھا کہ ایسا ہو, بڑی اچھی آپشن تھی, لیکن بہرحال نہیں ہوا, تقدیر میں نہیں لکھا ہوا تھا, لیٹس موو آن. اب جب آپ آپشن بی پہ آتے ہیں فار ایگزامپل, جس میں آپ اپنے مائنڈ کو یہ میسیج دینا شروع کر دیتے ہیں, نہیں اللہ کی طرف سے یہ لکھا تھا, میں راضی ہوں, جب میرے اللہ نے ہی میری تقدیر میں یہ لکھا ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا, میں نے تو کوشش کی تھی, میرے پاس جو ساری آپشنس تھیں میں نے ساری آپشنس جو ہے وہ اویل کی تھیں, بٹ نہیں ہوا تو نہیں ہوا. اب یہ جو ایکسیپٹیبلٹی والا موڈ ہوتا ہے, جب انسان اس میں موو ہونا شروع ہو جاتا ہے نا, تو پھر انسان کے مائنڈ کے اندر سے وہ جو نیگیٹو مظلومیت والے جو میسیج ہیں نا وہ ڈیلیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور انسان جو ہے لائف کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے. فار ایگزامپل اب انسان کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں, یہاں پہ نہیں ہوا, اب میں ایکسپلور کرتا ہوں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے لیے کوئی بہتر آپشن رکھی ہوگی تو وہ آ جائے گی میرے سامنے, یا میں کوشش کروں گا, باقی اپنے ارد گرد میں سوشل سرکل میں کہوں گا کہ کوئی اچھی آپشن ہو تو مجھے بتائیں. تو آپ آگے چلیں لائف میں, یہ بھی تو آپشن ہے کہ آپ آگے چلیں. ہو سکتا ہے آپ جس کو بہت اچھا سمجھ رہے تھے وہ آپ کی نظر میں بہت اچھی تھی, لیکن آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بھی اچھی آپشن دے, اور جب آپ اس کو آپٹ کریں اس وقت آپ شکر کی کیفیت میں آ جائیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ والا کنیکشن میرا ٹوٹ گیا تھا, کیونکہ وہ نہ ٹوٹتا تو شاید میرا وہیں پہ ہوتا, اور آج میں اس سے بہتر آپشن کے اوپر نہ آ سکتا. سو یو نیور نو کہ اللہ نے ہو سکتا ہے اس سے بہتر آپشن آپ کے لیے رکھا ہوا ہو. مقصد یہاں پہ بتانے کا کیا ہے کہ ہمیشہ جب بھی کوئی ڈپریشن والی سچویشن, جب بھی کوئی لائف میں ایسی سچویشن آئے جو کہ کوئی حادثہ ہے یا کوئی ایونٹ ہے, اس میں ہمیشہ اپنی آپشنس کو ایکسپلور کریں اور کوشش کریں لکھ لیا کریں, کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. کئی دفعہ انسان کا مائنڈ جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے, لیکن انسان کو کلیئرٹی نہیں ہوتی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, کیونکہ بہت ساری آپشنز جو ہوتی ہیں وہ مائنڈ میں روٹیٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں, لیکن انسان اس کو ہائی لائٹ نہیں کر سکتا, پک نہیں کر سکتا. اگر تو ایکسپیرینسڈ ہیں آپ, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں مختلف تجربات سے گزر کے مختلف پرابلمس کو ریزالو کر کے اتنا اس کی پریکٹس ہو جاتی ہے کہ انسان آٹو موڈ پہ آ جاتا ہے. اگر تو آپ اس موڈ پہ ہیں ویل اینڈ گڈ, لیکن میجورٹی لوگوں کے کیسز میں ایسا نہیں ہوتا. اس لیے کیا کریں, اپنے پاس لکھ لیں, اب یہ ہو گیا, میرے پاس آپشنس کیا ہیں. جب آپ باقی آپشنس کو لکھیں گے, ایکسپلور کرنا شروع کریں گے, تو آپ کا مائنڈ آٹومیٹیکلی ان آپشنس کی طرف آپ کو پش کرنا شروع کر دے گا, اور پھر آپ کو آگے کے راستے بھی نظر آئیں گے. اب یہاں پہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے سمجھنے کی, وہ یہ خاص طور پہ چونکہ ہم نے ریلیشن شپ کو بیس بنایا ایز این ایگزامپل, تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ تیمور بھائی آپ کو کیا پتہ, جب کسی سے ہو جاتی ہے محبت تو دل کا کیا حال ہوتا ہے. تو میں آپ کو بتا دوں, میں ابھی کالج یونیورسٹی کی لائف سے آیا ہوں, اور ہمارے دوستوں کے سرکل میں بڑے کیسز ہوا کرتے تھے, اور بڑے دل جلے میں نے دیکھے ہیں. ٹھیک ہے, سو آئی انڈرسٹینڈ کہ وہ دل پہ کیا گزرتی ہے کہ جب انسان کا بہت قریبی جاننے والا اس کے پاس سے چلا جائے تو وہ کیا فیلنگز ہوتی ہیں. اور اس میں یاد رکھیے کہ آبویسلی میں پھر یہاں پہ ریپیٹ کروں گا کہ دین کے پوائنٹ آف ویو سے اس چیز کی اجازت نہیں ہے, ہمیں اس چیز سے کو اوائڈ کرنا چاہیے, لیکن بہرحال چونکہ یہ سچویشن چل رہی ہے باہر, اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جب انسان کا کسی کے ساتھ ایموشنل کنیکشن بہت اسٹرانگ ہوتا ہے
تو جب وہ ٹوٹتا ہے تو اس کے ٹوٹنے کی تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے. اگر زخم جو ہوتا ہے وہ تھوڑا ہو تو جلدی ہیل ہوتا ہے, اور اگر گہرا ہو تو اس کو ہیل ہونے میں ٹائم لگتا ہے. جتنا ڈیپ ایموشنل کنیکشن ہوتا ہے اس کے ٹوٹنے کے بعد اس کی ہیلنگ میں بھی اتنا زیادہ ٹائم لگتا ہے. اس میں کوئی جو ہے وہ شک کی بات نہیں ہے. اور یہ ویسے بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم انسان ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایموشنز دی ہیں, ہم کوئی روبوٹ تو نہیں ہیں کہ ہمارے دل کے اندر کوئی جذبات نہیں ہوں گے اور میں فیل نہیں ہوگا. فیل تو ہر ایک کو ہوتا ہے. اصل بات کیا ہوتی ہے کہ انسان نے اپنے ایموشنز کو ہینڈل کیسے کرنا ہے اور مینیج کیسے کرنا ہے, اور کتنی جلدی انسان اپنے آپ کو اس سچویشن سے پل آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ وہ چیز ہے جو ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ ہم نے خود سے انیشیٹو لینا ہوتا ہے. ناؤ کمنگ ٹو دا ایگزامپل, کیونکہ ہمیں ہر چیز کی ایگزامپل جو ہے ہمیں ہمارے دین میں ملتی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اسوا کے طور کے اوپر جو دی ہے وہ ہر چیز کے لیے, ہر سچویشن کے لیے, کہ اگر انسان کو کسی قسم کا کوئی دکھ پہنچا ہے, نقصان پہنچا ہے, تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ ایگزامپلز مل جاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مختلف موقعوں میں مختلف قسم کے مشکلات سے گزرے تو آپ نے کیسے ریئیکٹ کیا اور رسپونڈ کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کا کام شروع کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور ابو طالب کی طرف سے, آپ کے جو چچا تھے, آپ کو بہت زیادہ سپورٹ تھی. ہوا یہ کہ ایک ہی سال میں دونوں کا انتقال ہو گیا. اب وہ جو سال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ سال بڑا ٹف تھا, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن کہہ دیا, یعنی غم کا سال کہہ دیا. آپ نے اس کا نام ہی غم کا سال رکھ دیا. اب جب آپ کو یہ بہت بڑا لاس ہوا تو ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیل نہیں ہوا, آپ غمگین نہیں ہوئے, آپ پریشان نہیں ہوئے, آپ کو بھی افیکٹ فیل ہوا. بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں اپنے گھر سے نکلنا ہی کم کر دیا, یعنی بس صرف ضرورت کے تحت کبھی نکلے, اس کے علاوہ آپ نکلتے ہی نہیں تھے. آپ اس لیول پہ چلے گئے تھے. لیکن امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سچویشن میں صرف اپنے اوپر اس چیز کو حاوی نہیں ہونے دیا کہ اب میرے چونکہ بہت بڑا لاس ہو گیا ہے, میری جو زوجہ ہے ان کا انتقال ہو گیا, جو چچا جو ہے وہ جو میرے سپورٹ کرنے والے تھے ان کا انتقال ہو گیا, تو اب تو سب کچھ ختم ہو گیا, اب بس میں گھر میں ہی رہوں گا اور باقی سارے جو کام میں کرتا تھا وہ ختم ہو جائیں گے. نو, ہی ڈنٹ ڈو دیٹ. آپ نے یہ نہیں کیا, بلکہ کیا کیا, آپ نے اپنے آپ کو سنبھالا, تھوڑا ٹائم لیا. اور یہاں پہ ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, اٹس اوکے ٹو ٹیک ہیلنگ ٹائم. یہ بھی کوئی اپنے آپ کو سپر مین بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے ہمیں. اور کئی دفعہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, وہ آ کے یہ ایسی ان ریئلسٹک آپ کو باتیں بتائیں گے, کچھ نہیں ہوتا, کل ہوا تھا تو بس آواز ٹھیک ہو جانا. ویل, ایک دن میں نہیں ٹھیک ہو سکتے, ٹھیک ہے, لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ. اگر آپ کے نقصان زیادہ گہرا ہے تو آپ کو اس سے نکلنے میں تھوڑا ٹائم چاہیے. وہ ٹائم کتنا ہوگا وہ کوئی فکس ٹائم نہیں ہے, ہر انسان کی اپنی پرسنل اسٹرینتھ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. کچھ لوگ جو مینٹلی اسٹرانگ ہوتے ہیں وہ زیادہ جلدی ہیل ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ جو مینٹلی ویک ہوتے ہیں وہ تھوڑا ٹائم لیتے ہیں, کچھ جو ہوتے ہیں بالکل ہی کمزور ہوتے ہیں ان کو اور ٹائم لگتا ہے. یہ ہم سب کے اپنے اوپر ہے, لیکن کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس کو منیمائز کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ جتنا زیادہ لمبا عرصہ آپ اس کیفیت میں رہیں گے آپ اپنا بھی نقصان کریں گے اور آپ اپنے آنے والی زندگی کے دن بھی لوز کر رہے ہیں. اب ہوا کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ آپ نے پھر آہستہ سے اس چیز سے باہر نکلے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح کیا, پھر آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح کیا, مطلب پھر بعد میں جو ہے متعدد نکاح کیا آپ نے, اور اپنے دین کا کام جو ہے دوبارہ اسی طریقے سے آپ شروع کیا اور آپ اس پہ کنٹینیو رہے. آپ نے صحابہ کو یہ نہیں کہا کہ چلیں جی اب ابو طالب چونکہ چلے گئے, سپورٹ ختم ہو گیا ہے تو اب ہم پتہ نہیں کیا کریں گے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم جس ایک سرٹن کولیبوریشن میں چل رہے ہوتے ہیں, جو سپورٹ سٹرکچر ہمارے پاس ہوتا ہے ارد گرد سے, ان میں سے کوئی ایک پلر گر جائے تو ہم فوراً گیو اپ کر دیتے ہیں کہ بھئی اب یہ چیز ختم ہوگی تو اب تو زندگی ختم ہوگی. زندگی ختم نہیں ہوتی ہے, یہ ہماری سوچ ہوتی ہے جو اس کو ختم کر دیتی ہے. اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب کوئی سچویشن آئے تو اس کو ٹیمپریری فیز کے طور کے اوپر جو ہے آپ ٹائم آؤٹ لے سکتے ہیں اور لینا چاہیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو وقت چاہیے ہوتا ہے تو آپ وہ وقت لیں اس سے نکلنے کا, لیکن آگے کی آپشنس کو سوچنا شروع کریں. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو دکھ میں رہنے کا مزہ آتا ہے نا, وہ پھر جان بوجھ کے اپنا ٹائم لمبا کرتے ہیں.
وہ کہتے ہیں بس اب میں نا بیٹھ کے یہ دکھ بھری داستانیں سناتا رہوں اور کوئی میرے پاس بیٹھا رہے اور سنتا ہی رہے. یاد رکھیں کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ آپ کی دکھ بھری داستانیں ساری زندگی بیٹھ کے سنے گا. سو یو نیڈ ٹو گیٹ یور سیلف آؤٹ آف اٹ. کسی کو مزہ نہیں آتا. آپ خود سوچیں, آپ کے سامنے اگر بیٹھ کے آپ کسی سے ملنے جا رہے ہیں اور آپ جو ہی بیٹھے اس نے اپنے دکھ شروع کر دیا آپ کے سامنے, 1 گھنٹہ ہو گیا وہ دکھ رو رہا ہے, آپ سن رہے ہیں, تسلی دے رہے ہیں. 1 دفعہ کر لیں گے آپ, 2 دفعہ کر لیں گے, 3 دفعہ کر لیں گے, 4تھی دفعہ آپ بھی اس کے پاس جاتے ہوئے گھبرائیں گے کہ یار اس کے پاس گیا نا تو یہ اپنے دکھوں کا پنڈورا میرے سامنے کھول دے گا اور یہ میری زندگی میں جو پازیٹیوٹی ہے نا اس کا بھی بیڑا غرق کرے گا. سو لوگ آپ کو اوائڈ کرنا شروع کر دیں گے. اس میں قصور لوگوں کا نہیں ہے, قصور آپ کا اپنا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو اس موڈ میں رکھا ہوا ہے کہ لوگ آپ کے پاس آنا پسند نہیں کرتے. اپنی پرسنالٹی کو ایسا بنائیں کہ لوگ خود آپ کے پاس آ کے بیٹھیں, آپ کے پاس بیٹھنا پسند کریں, آپ کے پاس بیٹھ کے آپ سے کوئی پازیٹیو چیز لے کے جائیں اور آپ کے ساتھ بیٹھ کے ان کو اچھا لگے. لیکن یہ جو فیز آتا ہے اس فیز میں ٹھیک ہے آپ تھوڑا ٹائم لے لیں, لیکن اپنے آپ کو باہر نکالیں اور اس ڈسکشن کو بند کریں. وہ جو ہو گیا سو ہو گیا. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں نے جب جاب شروع کی تو کیریئر کے سٹارٹ میں جو میرے پاس بائک تھا تو بائک بہت بڑی نعمت تھی. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ الحمدللہ کچھ عرصہ گزرا تو میں نے گاڑی لے لی, یوزڈ پرانی گاڑی ایک لی. وہ ایک بہت بڑی بلیسنگ تھی کہ بائک سے آپ گاڑی کے اوپر شفٹ ہو گئے. ایک خاص طور پہ انسان جب اپنے کیریئر کے شروع میں ہوتا ہے نا تو ایک بہت بڑی موٹیویشن ہوتی ہے کہ اپنی سواری ہو جائے, اور اپنی سواری میں اگر اپنی گاڑی ہو جائے تو ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ بلیسنگ ہوتی ہے. بہرحال گاڑی لی اور ہوا یہ کہ ابھی اس کو پورے طریقے سے انجوائے بھی نہیں کیا تھا کہ 2 سے 3 مہینے کے اندر وہ گاڑی چوری ہوگی. آپ سوچئے کہ ایک ایسی چیز جو کہ ایک ینگسٹر کی جو ہے وہ زندگی کا ایک ایم ہوتا ہے کہ اپنی گاڑی لے لوں, ابھی گاڑی آئی تھی 2 مہینے بعد چوری ہوگی. اب جب وہ سچویشن آئی تو ارد گرد لوگ جو تھے سارے وہ آ کے بڑا افسوس ہوا, یہ ہوا. اب افسوس کیا, مجھے نہیں ہوا, مطلب میری گاڑی چوری ہوئی ہے تو مجھے تو سب سے زیادہ افسوس ہوا ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے کیسے لی تھی اور وہ مجھے پتہ ہے کہ اب دوبارہ بنے گی کیسے. اٹس ناٹ دیٹ ایزی. بہرحال چلے گی, لیکن جس وقت میں نے دیکھا میں باہر نکلا گاڑی نہیں ہے تو میں واپس آنے کے بعد بجائے اس کے کہ میں چیخو پکار کرتا, رونا دھونا کرتا, میں نے بڑے آرام سے اپنی وائف کو بتایا کہ یار سنو باہر گاڑی نہیں ہے. اور اس کے بعد میں نے جو ہے وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھی, اللہ سے مدد مانگی, جو پھر کالز کرنی تھی پولیس کو کال کیا, بلایا, سب جو پروسیس ہو تو پورا کیا. لیکن الحمدللہ اس چیز کو سوار نہیں کیا, اس کو میں لے کے بیٹھ نہیں گیا کہ اب تو میری زندگی ختم ہو گئی, ایک ہی گاڑی آئی تھی, بڑی مشکل سے ملی تھی, پتہ نہیں اللہ نے مجھ سے گاڑی واپس کیوں لے لی, چلے گی, اوکے ٹھیک ہے, افسوس ہوا. لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد جب وہ صبر کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایسا کرنا ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد کمپنی کی طرف سے مجھے گاڑی آفر ہوئی اور وہ برانڈ نیو گاڑی تھی. تو مقصد بتانے کا یہ ہے اگین کہ ہر ایک کی لائف میں جو ہے نا ایشوز آتے ہیں, پرابلمز آتے ہیں, لیکن ہمارے اپنے اوپر ہوتا ہے کہ ہم نے اس پہ رسپونڈ کیسے کرنا ہے. تو نقصان ہو گیا تو ہو گیا, موو آن ود لائف. اور یہی چیز ہمیں ہمارا دین بھی سکھاتا ہے, اور یہی چیز ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی پتہ لگتی ہے. اسی طریقے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے اور طائف میں جب دین کی دعوت کا کام کیا تو آپ کے ساتھ لوگوں نے جو رویہ کیا وہاں پر, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رویے کو بیس بنا کے اپنی زندگی میں ہر وقت صحابہ میں بیٹھ کے صرف وہی ڈسکس نہیں کرتے رہتے تھے. ہاں 1-2 روایات ہمیں ملتی ہیں جن میں آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ سب سے جو مشکل وقت میرے پہ گزرا ہے وہ طائف کا وقت گزرا ہے, بٹ دیٹس اٹ. کیونکہ وہ بہت بڑا حادثہ تھا اس اعتبار سے کہ آپ کو فزیکلی جو ہے وہ ٹارچر ملا, آپ ایموشنلی ڈسٹرب ہوئے, تو ایک بہت بڑا وہ امتحان تھا. لیکن آپ نے بھی اس کو اپنی زندگی کا ایک مستقل ڈسکس ہونے والا قصہ نہیں بنایا. ہمارا پرابلم کیا ہوتا ہے, جب کوئی تکلیف پہنچی ہوتی ہے نا, تو اگر 1978 میں پہنچی ہے نا تو وہ 2023 میں بھی اسی طرز کے اوپر چل رہی ہوگی. یوں لگتا ہے کہ ابھی یہ 2 منٹ پہلے اس کے ساتھ واقعہ پیش آیا. اتنا ایکوریٹلی وہ واقعہ جو ہے نا وہ بیان ہوتا ہے کیونکہ ہم اپنے ذہن سے اتارنا ہی نہیں چاہتے.
اس ٹائم پہ فلاں جو ہے نا ہمارے خاندان میں اس نے مجھے یہ بات کی تھی، آج بھی مجھے نہیں بھولی. بھائی بھولے گی کیسے؟ کیونکہ آپ ہر جگہ پہ بیٹھ کے وہ بات کیے جا رہے ہیں. ہر دفعہ آپ کو اپنے اوپر ہونے والا جو ایک ظلم تھا اس کو ریپیٹ کرنے کا اتنا شوق ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے مظلوم بنتے 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 آپ مظلوم ہی بن گئے ہیں. اور اب آپ کو لوگ اگر آپ کے پاس بیٹھنا نہیں چاہ رہے تو آپ کی اپنی سیلف امپوزڈ مظلومیت ہے کہ اب لوگ آپ کے پاس نہیں آ رہے. کبھی یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی کوئی شخص کمزور کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا. کوئی شخص بھی رونے دھونے والے شخص کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا. کوئی شخص بھی نیگیٹو ڈسکشنز کرنے والے شخص سے پسند نہیں کرتا. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری کمپنی ایسی ہو جس میں بیٹھ کے مجھے کچھ حاصل ہو، مجھے کوئی اچھی بات ملے، مجھے اچھا فیل ہو. جو رونے دھونے والا تو اس کے ساتھ کس نے بیٹھنا ہے؟ اور الٹیمیٹلی پھر کیا ہوتا ہے اس کا نقصان؟ اسی لیے آپ دیکھیں گے جو لوگ ڈپریشن میں ہوتے ہیں وہ الٹیمیٹلی کیا ہوتے ہیں؟ وہ آئسولیٹ ہو جاتے ہیں، کمرے میں بند ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ وہ خود بھی اس طرح رہنے لگ جاتے ہیں. دوسری یہ تو لوگ بھی چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اب وہ کسی کو فون کرنے فون نہیں اٹھا رہا، کیونکہ پتہ ہے کہ جو ہی اس کا فون بجے گا اس کا میں فون اٹھاؤں گا اس نے پھر رونا دھونا شروع کر دینا ہے. تو لوگ کہتے ہیں بھائی اس کو ایوائڈ کرو. لوگ گھروں میں آنا بند کر دیں، بھائی اس کے گھر جائیں گے اچھے اگر اس کی حال احوال بھی پوچھنا شروع کریں گے اس نے رونا دھونا شروع کر دینا ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اوائڈ کرتے ہیں. ان چیزوں کو سمجھیے کہ یہ ہم اپنی زندگی کی جو کوالٹی آف لائف ہے ہم خود ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں. تو پوائنٹ آج کا جو ہے ڈپریشن کا ریلیٹڈ کیا ہے کہ جو ہم کسی بھی حادثے کے ہونے کے بعد جو چوائسیز ہوتی ہیں ہمیشہ اپنی چوائسیز کو جو ہے وہ کھلا رکھیں اور اوپن رکھیں. اور یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ نہیں، جو کچھ بھی ہوگا میں کبھی بھی کسی بھی چیز کی وجہ سے میں نے اپنے اوپر ڈپریشن کو سوار نہیں ہونے دینا. دیٹس اے پرو ایکٹیو اپروچ. آپ شروع سے ہی اس آپشن کو آؤٹ رکھیں گے نا تو آپ کو ایٹ لیسٹ یہ پتہ ہوگا کہ مجھے باقی آپشنس کے اوپر فوکس کرنا ہے. لیکن چونکہ ہم پہلی آپشن پہ پھنس جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ باقی آپشنس ہمارے سامنے ہوں بھی تو ہم اس طریقے سے دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ ہمارا ذہن اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتا. اور ہمارے ذہن نے ایک ہی آپشن کو ایکسیپٹ کیا، وہ کیا کہ میں نے بس اپنے اوپر مظلومیت کو جو ہے وہ قائم رکھنا ہے. اسی لیے ہمارا ذہن باقی آپشنس کی طرف آ نہیں رہا ہوتا. اس لیے اس کو کوشش کریں کہ اس کو جو ہے وہ آپشن کو باہر رکھیں اور باقی آگے کی آپشنس لے کے آئیں. اور ہمارے لیے تو ویسے بھی بڑا آسان ہے. بحیثیت مسلمان اللہ نے ہمیں جو تقدیر کا کانسیپٹ دیا ہے، واللہ کئی دفعہ میں بھی جب کسی سچویشن میں ہوتا ہوں تو جب کوئی آپشن سمجھ نہیں آ رہی ہوتی نا تو یہ جو ایک آپشن ہے نا کہ انسان ایکسیپٹ کر لے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہر جو اچھی اور بری چیز ہونی ہے وہ اللہ نے تقدیر میں لکھی ہے. یہ میرے ساتھ ہونا ہی تھا، یہ میری تقدیر میں لکھا تھا، اس کے بارے میں ویسے بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا. تو بس میں اللہ سے راضی ہوں. یہ اللہ کے ساتھ راضی ہو جانے والا جو آپشن ہے نا یہ اتنا زبردست ہے کہ اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو جو گلوبل سٹریس کی اور ڈپریشن کے اسٹیٹسٹکس اگر ہیں ان میں آپ کو مسلمانوں کی تعداد بہت کم نظر آئے گی. لیکن جس طریقے سے ہم ان کے سٹائل کو فالو کر رہے ہیں اور اللہ پہ ایمان اور یقین کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، تقدیر کے اوپر ایمان کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، تو جب یہ سب چیزیں نکل جاتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایکویشن سے باہر ہونا شروع ہو جاتا ہے، آخرت ایکویشن سے باہر ہو جاتی ہے، تو پھر آپ سمجھیں کہ پھر ہمارے پاس بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ تسلی دینے کے لیے، سکون دینے کے لیے، سیٹسفائی کرنے کے لیے جو ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے عقیدے کے اندر اور ایمان کے اندر ایک چیز دی تھی، وہ جو تقدیر کے متعلق تھی، وہ جب باہر ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے ڈپریشن میں جانے کے چانسز اور بڑھ جاتے ہیں. تو کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اپنی آپشنس کو اوپن رکھیں. اگر کوئی چیز ہو گئی ہے تھوڑا ٹائم لے لیں، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے افسوس کرنا ہے کر لیجئے، بٹ دین پل یور سیلف آؤٹ آف اٹ. اپنے آپ کو باہر نکالیں اور آپشنز ایکسپلور کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اگر ایک چیز چلی گئی تو اللہ اس کی ریپلیسمنٹ دوسری دے دے گا. اگر ایک ریلیشن شپ نہیں چلا تو اللہ کوئی اور ریلیشن شپ چلا دے گا. اگر ایک جگہ سے خیر نہیں آئی تو اللہ کسی اور جگہ سے خیر دے دے گا. اس چیز کو ذہن میں رکھ کے اپنی زندگی کو گزارتے رہیں اور رکیں نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان عطا فرمائے، تقویٰ عطا فرمائے. اور جو لوگ بھی ڈپریشن کے اس سچویشن سے فائٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس سے نکالے اور ان کے لیے آسانی فرمائے. بارک اللہ علیہ ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.